ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جس کو امام ترمذی نے نقل کیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، ایک رات جب رات کو میری آنکھ کھلتی ہے، میں نے بستر پر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پایا۔ مجھے تشویش ہوئی، میں حضور کی تلاش کے اندر نکل گئی، دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جنت البقیع کے اندر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے دیکھا فوراً سمجھ گئے، کہا تو کیا یہ گمان کر رہی ہے اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ کسی دوسری زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اور فرمایا ان اللہ عز وجل ینزل لیلۃ نصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ فرمایا آج 15 شعبان کی رات ہے، اور اس رات کے اندر حضور اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اس رات کے اندر اللہ جل شانہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، پہلے میں نے شروع میں کہہ دیا یہ فضائل کی حدیث ہے، اور فضائل کی حدیث کے اندر جو ہے اگر وہ سندن کمزور بھی ہوں، میں نے آپ کے سامنے اتنے علماء کے اقوال پڑھے، فرماتے ہیں کہ ایسی احادیث جو ہے وہ قابل عمل ہوتی ہیں۔ احکامات اور عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے صحیح ہی حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے، لیکن فضائل کی حدیث کے اندر ضعیف اور کمزور روایت کے اوپر بھی عمل کیا جاتا ہے۔ ہاں، اس کا ذوف جو ہے وہ اتنا نہ بڑھ جائے کہ وہ جھوٹ تک پہنچ جائے۔ اسی طرح دوسری روایت کے اندر امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، فرمایا ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ نصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، کہ اللہ جل شانہ نصف شعبان 15ویں شعبان کی رات کو لوگوں کے اوپر جب توجہ فرماتے، اللہ پاک اپنی جمیع مخلوق کی مغفرت فرماتے، الا لمشرکین، لیکن مشرک کی نہیں، مشرک کی مغفرت جو ہے فرمایا نہیں ہوتی، او لمشاحن، اور اسی طرح کینہ رکھنے والے کی، دل میں جو کینہ رکھتا ہے۔ پچھلی روایت جو میں نے پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع تشریف لے گئے، اس کے اندر ذہن کے اندر رکھیے بعض لوگوں نے شب برات کے اندر قبرستان جانے کو لازم کر لیا، اور اس حدیث کو وہ سامنے رکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع تشریف لے گئے، لہٰذا ذہن کے اندر رکھیے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کے اندر ایک دفعہ کا واقعہ ہے بس، اس کے علاوہ کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 15ویں شعبان کے اندر جو ہے قبرستان گئے ہوں۔ لہٰذا علماء نے لکھا اگر کوئی ایک مرتبہ زندگی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے چلا بھی جائے تو اس کو اجر ملے گا، لیکن اگر جو اس کو لازم سمجھ لے وہ پھر بدعت کے اندر آ جائے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہاں جا کر کوئی ایسا عمل ثابت نہیں ہے جیسا لوگوں نے جو ہے نا جی قبروں کی لپائی، قبروں کے اوپر پھول ڈالنا، قبروں پر جو ہے نا جی وہ پھول والی چادریں چڑھانا، یہ ساری چیزیں اپنی طرف سے لازم کر لی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کے اندر صحیح مسلم اور بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی ایسی وجہ سے نہیں، یعنی کسی ایسے بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، اس گناہ کی وجہ سے جس کو تم بہت چھوٹا سمجھتے ہو۔ ایک کو عذاب ہو رہا ہے چغلی کی وجہ سے، اور دوسرے کو عذاب ہو رہا ہے اپنے پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔ لہٰذا اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ٹہنیاں توڑی کھجور کی، اور وہ سبز ٹہنیاں ان قبروں کے اوپر لگائیں، اور فرمایا اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جب تک یہ سرسبز رہیں گی تو ان کے عذاب کے اندر تخفیف ہوگی۔ اب اس کو بنیاد بنا کر لوگوں نے جو ہے نا جی پھول کی پتیاں اور پودے اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا جی، ایک تو حضور کو وحی کے ذریعے پتہ چلا تھا، اور حضور نے وہاں پر کھجور کی ٹہنیاں پھول نہیں ڈالے تھے،
یہاں کہتے ہیں جنہیں گلاب کی پتیاں وہاں عرب کے اندر رواج ہی نہیں، یہ تو ایشیا کی پیداوار ہے، لہٰذا بعض چیزیں لوگوں نے پھر خود ہی بڑھا چڑھا کر شروع کر دی۔ تو جتنی چیز جس درجے کے اندر ثابت ہوتی ہے، میں نے آپ کے سامنے اسی لیے آیت پڑھی ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جتنے درجے کا حکم ہے اس کو اتنے درجے کے اندر رکھنا چاہیے۔ جب آپ مزید اس کے اندر اضافہ کریں گے بظاہر وہ نیکی نظر آئے گی، لیکن میں نے پچھلی جو میں عرض کیا وہ نیکی وبال جان بن جائے گی۔ اسی طرح اس رات کے متعلق ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 لیال لا يرد فیہن الدعاء، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ لیلۃ الجمعہ، فرمایا جمعے کی رات، اور وہ اول لیلۃ من رجب کی پہلی رات، اور فرمایا وہ لیلۃ نصف من شعبان کی 15ویں رات، وہ لیلۃ العید، اور دونوں عیدوں کی جو راتیں ہوتی، ان راتوں کی اس سے بھی پتہ چلا کہ شعبان کی جو رات ہے نصف شعبان، اس کے اندر دعائیں قبول ہوتی، دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اور اسی طرح جو ہے روایات کے اندر آتا ہے، علماء نے جو ہے اس کے فضائل تو بہت زیادہ، تو میں نے عرض کیا کہ دیکھو ہر چیز کو اس کے درجے کے اندر رکھنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک اعتدال والا موقف عرض کر دیا کہ نہ تو ہم اس کو بالکل سرے سے انکار کرتے ہیں اور نہ اس کو فرض اور واجب کا درجہ دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت آپ کے سامنے پڑھی، جس کو جو ہے سنن ابن ماجہ نے نقل کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے نا جی وہ نقل کرتے ہیں کہ فرمایا فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ رات کا قیام ہے اور اگلے دن کا روزہ ہے۔ میں نے عرض کیا یہ دونوں مستحب ہیں، ہمارے اسلاف کا اس کے اوپر معمول ہے، اس کو لازم نہیں سمجھنا ہے۔